اللہم عجل لولیک الفرج، پروردگار اپنے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. کیوں؟ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ دنیا، یہ ہمارے لیڈرز، یہ ہمارے سربراہ ہمیں نجات نہیں دے رہے ہیں. اب تو خود ہمارے لیے کچھ کر. ہم کہ الہی عظم البلا وبرح الخفا. ان دعاؤں کو جب آپ لوگ پڑھیے ترجمے کے سن کے، خدایا اب اتنے عظیم بلا میں ہم پھنس گئے، اتنے نگرانیوں میں ہیں کہ اب ففرج، خدایا تو ہی کوئی ہمیں نجات دینے والا بھیج. یہ دعا جب ہمارے ذہنوں میں آئے، یہ دعا جب ہمارے دلوں میں آئے، یہ دعا جب ہمارے عمل میں آئے، تبھی امام ظہور فرمائیں گے. آج ہم اور آپ سے بہت سوال کرتے ہیں نا کہ امام کب آئیں گے. مولا امام ہے، مولا امام صادق سے بھی پوچھا گیا، مولا آپ کہتے ہیں کہ آپ کے فرزند پردہ غیب میں جائیں گے اور پردہ غیب اتنی طولانی ہوں گے کہ لوگ نا امید ہو جائیں گے، تو کب ظہور فرمائیں گے؟ امام فرماتے ہیں مولا ظہور نہیں کریں گے، مولا تب ظہور فرمائیں گے جب لوگ حکومت کریں گے اور حکومت کرتے کرتے جامع میں عدل و انصاف قائم نہیں کر پائیں گے اور خود نا امید ہو جائیں گے کہ ہم نے حکومت کرنے کی کوشش کی، ہم نے حکومت کے ذریعے عدل قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم میں وہ علم و توانائی، وہ سیاست نہیں تھی کہ جس کی بنا پر ہم حکومت قائم کر سکے. اس وقت یہی حکمران، یہی تمام حکمران، یعنی تمام ملت اور قوم و اقوام دعا کریں گی، دعوت دیں گے کہ خدایا اس کو بھیج جو ہمیں ایسے برہانوں سے، ایسی پریشانیوں سے نجات دے سکے. اور آج کے دور کو آپ تھوڑی بہت انالائز کیجئے آج کے جامعے میں، اور جہاں بھی آپ دیکھیے وہاں کے رپورٹس پڑھنے کی کوشش کیجئے، دیکھیے ہر جگہ فساد ہے، ہر جگہ حکومتوں کی طرف سے ظلم ہے، ہر جگہ اجتماعی فسادات ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم ہم اور آپ اس امید میں رہیں کہ وقت کے امام کے ظہور نزدیک ہیں. کیوں یہ علامتوں کا آنا دلیل ہے کہ ہم اور آپ تیار رہیں. جو اپنے آپ کو مولا کے پیروکار، جو اپنے آپ کو مولا کے اصحاب کہتے ہیں، وہ تیار رہیں کہ کائنات میں مولا کے ظہور کا وقت آ رہا ہے. وہ کیا ہے؟ یہ اجتماعی فسادات جگہ جگہ کا ظہور میں آنا. لہذا جوانوں، الحمدللہ ہم اور آپ بے وارث نہیں ہیں، ہم اور آپ نا امید بھی نہیں ہے، اور ہم اور آپ اس پوری دنیا کے لیے یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا وارث موجود ہے، اور ہمارا وارث صرف ہمارا نہیں، پوری کائنات کا وارث ہے. وہ ہے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ قدرہ الشریف. لہٰذا اپنا رابطہ مولا سے ضرور رکھیے، ان ایام کو زندہ کرنے کی کوشش کیجیے. شب جمعہ، روز جمعہ مولا کے حق میں دعا کیجیے، مولا کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کیجیے. آپ لوگ الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ ہوں، ایجوکیٹڈ لوگ ہوں، اپنے آپ کو جتنا علمی لحاظ سے مولا سے نزدیک کریں گے اتنا ہم اور آپ آرامش اور آسائش میں رہیں گے. جب آپ آرامش اور آسائش میں ہوں گے، آپ کا جامعہ آسائش میں ہوگا، آپ کے خاندان آسائش میں رہیں گے. اور جب یہ ہوں گے تو اس وقت ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں اللہم عجل لولیک الفرج، کہ خدایا اب اپنے مولا کو بھیج، کیونکہ ہم تیار ہیں ان کو تسلیم کرنے کے لیے. لہٰذا پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار آپ ہمارے مولا کی ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو، ان جوانوں کو جو دور دراز سے اپنے ماں باپ سے دور، بھائی بہنوں سے دور، رشتہ داروں سے دور یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے آئے ہیں، خدایا مولا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حق میں ان کو بیشتر تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. سب کو اپنے ماں باپ کی یاد میں اور اپنے ماں باپ کو یاد رکھنے میں ان کے لیے دعا کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. مراجع بالخصوص رہبر معظم انقلاب آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ مکھنی و دیگر مراجع کو پروردگار اپنے حفظ و امان میں رکھ. ہم سب ان کے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے مرحومین نعوذ باللہ عذاب میں ہوں بحق امام الزمان. اسی آن میں اگر ہم ثواب کے مستحق ہوئے ہیں تو ان کو بھی ثواب میں شامل فرما کر نعوذ باللہ عذاب میں اور رہائی فرما کر محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما. آمین. والمؤمنان فی سورۃ المبارکۃ الفاتحہ.